میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو شخص دنیا کی نعمتوں کو ہی نعمتیں سمجھتا ہے، مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی عقل ختم ہو چکی ہے اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے شخص کی عقل جاتی رہی ہے اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جس کا خیال یہ ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بھلا وہ نعمتیں جو کافر اور مومن کے درمیان مشترک ہوں، وہ نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ نعمت تو ہو سکتی ہے، نعمت تو اسے کہتے ہیں جس سے کافر محروم ہے اور وہ نعمت مسلمان کے پاس ہے۔ جس نعمت سے مسلمان محظوظ ہے اور کافر اس سے محروم ہے، اصل نعمت اس کو کہتے ہیں۔ میری بات بہت دھیان سے سنیں۔ جو نعمتیں کافر مومن کے درمیان مشترک ہیں، اس کو نعمت سمجھنا آدمی کی بے عقلی ہے، انسان کی بے عقلی ہے۔ تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو آدمی سمجھتا ہو کہ دنیا کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کہ اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کی عقل جاتی رہی ہے اور اس کے عذاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ اپنا فضل بیان کیا ہے۔ ہمارا فضل، ہمارا فضل، ہمارا فضل۔ سوال یہ فضل کیا ہے؟ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم وہ اللہ کا علم ہے، وہ اللہ والا علم، وہ اللہ والا علم ہے، فضل عظیم۔ آپ قرآن میں غور کریں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ کا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا فضل آپ پر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کا سب سے، اس کے ساتھ فضل عظیم کا لفظ ہے۔ سمیع علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے احکام کا علم دے کر ہم پر، ساری انسانوں پر اور ساری قوموں پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ وہاں بھی اگر آپ غور کریں گے آیت میں تو وہاں بھی آپ کو فضل سے علم ملے گا۔ اور اگر آپ غور کریں قرآن کی آیت پر، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، ابن عباس فرماتے ہیں یہاں بھی فضل سے مراد نماز کے بعد کسی علمی حلقے میں بیٹھ جانا ہے۔ نماز کے بعد تجارت کے لیے مسجد سے باہر نکل جانا مراد نہیں ہے، بلکہ سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے طلب رزق مراد ہے۔ وہ بھی صرف اس لیے ہے کہ صحابہ کرام تجارت کو نماز کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے اور مسجد میں ہی بیٹھے رہتے اور تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ انہیں تجارت کی اجازت دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو نماز کے بعد۔ یہ تو سب کے اقوال ہیں اور اس لیے ہیں۔ اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی تو شاید صحابہ کرام تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر صرف مسجد میں ہی بیٹھے رہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تجارت کرنے کی اجازت ہے کیونکہ ہم نے تمہیں اذان پر تجارت کے چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ اب نماز ہو چکی ہے تو تم تجارت کر سکتے ہو۔ لیکن ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے تجارت مراد نہیں ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے تجارت مراد نہیں ہے، اس سے طلب علم مراد ہے۔ اس سے
طلب علم مراد ہے، عجیب و غریب تفسیر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے طلب علم مراد ہے، تجارت مراد ہے، کیونکہ فضل اللہ تعالیٰ کا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ اللہ کے دین اور اس کے احکام کا علم حاصل ہو جانا، یہ اللہ کا سب سے بڑا، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے دو ہی فضل ہیں، اللہ کے دنیا میں صرف دو ہی فضل ہیں، علم اور ایمان، علم اور ایمان، یہ دو اللہ کے فضل ہیں دنیا میں، اللہ کے دنیا میں یہ دو فضل ہیں، علم اور ایمان۔ اور اللہ کی طرف سے کیا کہنا چاہیے کہ اللہ کے استغنا کا مظہر، ایک فضل ہے، ایک استغنا ہے، میں علماء سے عرض کر رہا ہوں، ایک فضل ہے، ایک استغنا ہے۔ اللہ کا طرف سے استغنا، دنیا میں اللہ کے استغنا کا مظہر کفر ہے اور اللہ کے استغنا کا مظہر جہل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مظہر وہ ایمان اور علم ہے۔ آخرت میں اس کے فضل کا مظہر جنت ہے اور اس کے استغنا کا مظہر جہنم ہے۔ اللہ نے دنیا میں اگر فضل فرمایا ہے اپنے بندوں پر تو دو چیزیں فضل فرمایا، علم اور ایمان سے، علم اور ایمان، یہ دنیا میں اللہ کے فضل کے دو مظاہر ہیں، علم اور ایمان، اور کفر اور جہل یہ اللہ کے استغنا کا منظر ہے دنیا میں، اور جہنم اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ استغنا کا منظر ہے آخرت میں، ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی۔ ہم پہلی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کی دنیا میں کوئی فضیلت ہے اللہ کے یہاں ہے، اس کی مخلوق کے یہاں، تو اللہ کی قسم صرف علم کی وجہ سے فضیلت ہے، صرف علم کی وجہ سے فضیلت ہے۔ اگر یہ جاہل ہے تو اس کی مالداری میں قارون میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر یہ جاہل ہے تو اس میں اور قارون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ نجات کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان۔ نجات کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان۔ نجات کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان۔ لیکن اس زمانے کا المیہ یہ ہے اور حادثہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہیں وہ دنیا کے جہل کو علم سمجھتے ہیں، اور جہل کو علم سمجھتے ہیں، جو دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جن فنون کے ذریعے تجارت ہے، زراعت ہے، سیاست ہے، حکومت ہے، اس سے آگے بڑھ کر سائنس ہے، اس سے آگے بڑھ کر ٹیکنالوجی ہے، اس سے آگے بڑھ کر صنعتیں ہیں، ان سارے جہل کے ذریعے، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس سارے جہل کے ذریعے جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اس کو بندہ اللہ کا فضل کہتا ہے، اس کو بندہ اللہ کا فضل کہتا ہے۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں، آج آپ دیکھ لیجیے، ایک پروفیسر کو، ایک انجینئر کو، ایک ڈاکٹر کو اپنے اس جہل پر اتنا فخر ہے کہ یہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو ایک عالم سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف فرمائیں۔ جس کے پاس علم ہے وہ دنیا کے فن والوں سے اتنا متاثر ہے کہ اسے اپنے علم کا اظہار کرنے اور اس پر فخر کرنے کی اس کو جرأت نہیں ہے، اسے ہمت نہیں ہوتی کہ میں کیسے ہوں کہ میں عالم ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے لیے ایک باب قائم کیا ہے،
ایک باب قائم کیا ہے علماء کے لیے جس میں اپنے علم کے اظہار کا عالم کو چاہیے اپنے علم کو ظاہر کرے، عالم کو چاہیے اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اپنے علم کو ظاہر کرنا یہ کبر نہیں ہے، اپنے علم کو ظاہر کرنا تحدیث نعمت بھی ہے، اور اپنے علم کو ظاہر کرنا مسلمان کو اس کی اصل ضرورت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اپنے علم کو ظاہر کرنا مسلمان کو اس کی ضرورت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، کسی صحرا میں جہاں پانی دور دور نہ ہو، وہاں چند لوگ پڑے ہوئے ہوں جو پیاس سے جان دے رہے ہوں، اور کوئی شخص وہاں سے گزر رہا ہو اور اس کے مشکیزے میں پانی ہو، اور وہ ان کو اپنے پاس پانی کے ہونے کی خبر نہ کرے کہ میرے پاس پانی ہے۔ کیا آپ اس سے زیادہ بڑا ظالم کسی کو سمجھتے ہیں؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں سب سے، کیا آپ اس سے بڑا ظالم کسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی میدان میں، کسی صحرا میں مسعود پیاس سے لوگ مرنے کو ہوں، اور وہاں سے کوئی صاحب گزر رہے ہوں جن کے مشکیزے میں پانی ہو، اور وہ اپنے پانی کے ہونے کو ظاہر نہ کریں اور وہ پانی کو چھپا کر وہاں سے گزر جائیں؟ کیا آپ اس سے بڑا ظالم کسی کو سمجھتے ہیں؟ ہم ایک سوال کر رہے ہیں، کیا آپ اس سے بڑا ظالم کسی کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم اس سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے مگر وہ اپنے بھائی، اپنے پڑوسی یا کسی مسلمان پر اپنے علم کو ظاہر نہ کرے۔ یہ اس پانی لے کر گزرنے والے سے زیادہ بڑا ظالم ہے۔ علم کا چھپانا، علم کا چھپانا صرف سائل سے حرام نہیں ہے، علم کا چھپانا غیر سائل سے بھی حرام ہے۔ تو کچھ بول رہا ہوں، علم کا چھپانا صرف حرام نہیں ہے بلکہ غیر سائل سے بھی علم کا چھپانا حرام ہے۔ آپ سوچیے، اگر ان قیاسوں میں سے کسی کو معلوم ہو، میں آپ کو بڑی آسان مثال پیش کر رہا ہوں، اگر ان قیاسوں میں سے کسی کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس پانی ہے، آپ اس کو پانی نہ دیں، تو آپ بڑے ظالم کہلائیں گے کہ ایک آدمی آپ سے اپنی یاد میں سوال کر رہا ہے پانی کا، اور اس کی جان خطرے میں ہے، اور آپ اس کو پانی نہ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ظالم ہیں، لیکن جس آدمی کو یہ خبر نہیں کہ آپ کے پاس پانی ہے اور وہ پیاس سے مر رہا ہے، آپ پھر بھی اتنے ہی ظالم ہیں، کیونکہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس پیاسے کو اپنے پاس پانی کے ہونے کی خبر کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ میں صاف طور پر کرتا ہوں، کسی عالم کا یہ خیال کرنا کہ جس کو علم سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا، کسی عالم کا خیال کرنا کہ جس کو علم سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں تعجیل عقوبت کی دھمکی حدیث میں ایسے علماء کے لیے ہے۔ آپ میری بات پر پوری توجہ دیں، دنیا میں تعجیل عقوبت کی دھمکی ایسے علماء کے لیے جو ان کا خیال یہ ہو کہ جسے علم حاصل کرنا ہوگا کرے گا، جس کو علم حاصل کرنا ہوگا کرے گا۔ جی ہاں، تعجیل عقوبت کی دھمکی ان کے لیے اس روایت میں نہیں ہے
جن سے کوئی سوال کیا جائے علم کے بارے میں اور وہ اس کو چھپا لیں اور جواب نہ دیں، یہ دھمکی ان کے لیے نہیں ہے، یہ دھمکی ان کے لیے ہے جو علم کو غیر سائل سے، اپنے علم کو غیر سائل سے چھپا لیں، ان کے لیے تاجل اخوت کی دھمکی ہے۔ آپ سوچیے، میری بات کو روک دیجیے، میں تو جو حدیث میں غور کر رہا ہوں، غور کریے، کیونکہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ علم کا سائل سے چھپانا جتنا حرام ہے، غیر سائل سے بھی چھپانا حرام ہے۔ سوچیے، کسی عالم کا یہ خیال کہ جس کو علم سیکھنا ہوگا خود سیکھ لے گا، یہ خیال امت کو جہالت میں جھونک دینا ہے۔ اس لیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنے علم کو ظاہر کرو، میرے پاس علم ہے، اور اس علم کا اظہار صرف تعلیم سے ہو سکتا ہے، صرف تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ میری بات کو آپ کو بھول نہ لگے، اللہ کے واسطے، تصانیف سے بھی استفادہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں علم کی طلب ہے، جن میں علم کی طلب نہیں ہے ان کو آپ کی تصانیف سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ، انہیں سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ اپنے علم کا اظہار صرف تصانیف سے نہیں کر سکتے، آپ کے علم سے، آپ کا علم جو آپ کی تصانیف سے متعارف ہوگا، آپ کا علم جو آپ کی تصانیف سے متعارف ہوگا، وہ تو صرف ان میں متعارف ہوگا جن میں علم کی طلب ہے یا ان میں علمی استعداد ہے۔ باقی سچی بات جو ہے، مجھے اپنے دل کی بات آپ سے کرنی ہے۔ لیکن آپ یہ چاہیں کہ اس سے ساری امت علم پر آ جائے، یہ تو ناممکن بات ہے، اس کو تو دماغ، اس کو دل قبول نہیں کرتا۔ اس بات تو ہم نے بہت بنیادی بات آپ سے، علم کو چھپانا، علم کا چھپانا کسی صحرا میں پیاسے لوگوں سے پانی کے چھپانے سے زیادہ برا ہے۔ ہم نے آپ کو ایک مثال دی، تو میں نے دوستوں ساری بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ علم وہ نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر فخر کرے، اس نعمت پر فخر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے۔ دنیا کے فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی فن کو حاصل کر کے اس پر فخر کرے، یہ مزاج کفر کا ہے، یہ مزاج کفر کا ہے۔ کیونکہ جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے، جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے، اللہ اکبر، تو ان کی قوموں نے نبی کے علم کا مذاق اڑایا اور اپنے دنیا کے فنون پر فخر کیا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ آپ توجہ دے بات کی طرف، میں آپ سے بہت بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ کسی مسلمان کا اگر وہ دنیا میں کہتا ہوں چاند تک پہنچ جائے اور سائنس میں کوئی مسلمان سارے کافروں سے بھی آگے بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے کہ ایک مچھر کی بھی نہیں، کوئی حیثیت۔ اگر کوئی مسلمان سائنس میں، اور مسلمان سائنس میں اس کمال کو پہنچ جائے کہ ساری دنیا کے کافروں سے وہ اس دنیاوی کے فنون میں آگے بڑھ جائے، اللہ نے اس کی کوئی حیثیت نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر تم ترقیات میں فلکیات تک بھی پہنچ جاؤ، میں کیا آپ سے عرض کروں، میری بات شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، اس کی حیثیت اس مینڈل کی طرح ہے جو ایک کنویں کے اندر چکر لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پوری دنیا سے دیا گیا، بلکہ عجیب بات ہے علامہ اقبال نے تو کمال ہی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کافر اور مومن کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر آفاق میں گھومے، کافر آفاق میں گھومے، کافر آفاق میں گھومے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، زمینوں میں، معدنیات میں، دنیا میں زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، فضا میں کیا ہے، یہ کافر کے کافر ہونے کی علامت ہے کہ آفاق میں گھومے۔ مومن آفاق سے بہت آگے کی چیز ہے، مومن کے اندر آفاق گھومے اور کافر آفاق میں گھومے، کافر آفاق میں گھومے اور مومن کے اندر آفاق گھومے، مومن تو آفاق سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ یہ کافر مومن کے درمیان کا فرق ہے، یہ کافر مومن کے درمیان کا فرق ہے کہ کافر آفاق میں گم ہے اور مومن کے اندر آفاق گم ہے۔ میں نے مثال دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے، عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سائنس کے ابتدائی دور میں آئے، سائنس کے ابتدائی دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے معجزات سے اس سائنس کی ابتدا کے زمانے کو اپنے معجزات سے فیل کر دیا۔ جب یہ سائنس ترقی کرتے 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 یہ دجل ترقی کرتے کرتے مبالغے کو پہنچ جائے گا اور اس کا مبالغہ دجال ہے، تو دجال کو بھی ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے۔ سائنس کی ابتدا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اور امتحان میں بھی سائنس کی ابتدا میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اور سائنس کی انتہا دجال پر ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو سائنس سے لوگ متاثر ہیں، اگر یہ اس نظام ظاہری نظام کا انکار نہیں کرتے تو اس کے مقابلے میں تو یہ دجل ان کو دجال کے فتنے میں ڈال دے گا۔ یہ دجل دجال کے فتنے میں ڈال دے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سائنس کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام اور سائنس کی انتہا دجال پر ہوگی، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دجال کو ختم کر دیا۔ میرے دوست اور چیزوں بہت توجہ دینی ہے بات کی طرف۔ قرآن نے اس بات کو خوب واضح کیا ہے کہ کافر اور مشرک ان کے نزدیک علم دنیا کے فنون ہیں، اور انبیاء علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں احکام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رب انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، جو علم میں لے کر آئے ہوں آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، قارون سے کہا کہ میں علم لے کر آیا ہوں۔ قارون نے کہا نہیں جی علم ہمارے پاس ہے، آپ کیا علم لے کر آئے؟ علم ہمارے پاس ہے۔ نمرود نے کہا، قارون نے کہا، فرعون نے کہا، ان سب کے اقوال ملتے ہیں قرآن میں، ان سب نے نبیوں کے لائے علم کا انکار کر کے اپنے دنیا کے فنون کا علم کہا ہے۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ جہالت ہے کہ مسلمان دنیا کے فنون کو علم کہتا ہے، علم کہتا ہے اور علم سائنس کا علم کہہ کر سیکھتا ہے۔ حالانکہ علم اور فن کا فرق یہ ہے، میں بہت آسان کر سکتا ہوں، علم اور فن کا فرق یہ ہے اللہ کے احکام کی تحقیق کرنا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو علم کہتے ہیں، اللہ کے غیر میں کیا ہے اور اللہ کے غیر ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو فن کہتے ہیں۔ اتنا فرق ہے علم اور فن کے اندر۔
علم اور فن میں فرق یہ ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟